نہ تو ان کی جو ہے نئی شناختی کارڈ بن سکتی ہے، نہ میں اپنے زندہ والد صاحب کی جو ہے میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا سکتی ہوں۔ آپ کے والد، بھائی، شوہر کو غائب کر دیا جائے، ایموشنل ٹراما کے ساتھ ساتھ آپ کی لیگل حیثیت اور روزمرہ کی زندگی کس طرح ناممکن بن جاتی ہے۔ میرا نام عالیہ نازکی ہے اور آپ سیربین دیکھ رہے ہیں، وہ پروگرام جس میں ہم ان کہانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے لیے اہم ہیں۔ بلوچستان میں انفورسڈ ڈس اپیرنس کا شکار بننے والوں کے پیچھے رہ جانے والی زیادہ تر عورتوں اور ان کے بچوں کے لیے زندگی عذاب بن کر رہ جاتی ہے۔ کہ واللہ اوغی کند کے کک پینم کن کے البن شروع کے نوغی گن تین کے اوغی پکن کے گڑا البن نرا کا گڑا ننتینا وقت تینا ڈگت ریفین ڈکاتی خڑین کٹی گد ریفین گنا میں 4 سال لی داٹے مسکن خڑین کٹ گد ریفین بیمار مرے نے لو مرے نے بیمار مرے کو پکن کی دوائی البو پا اللہ تیگی نا دوائی راکاتی نک زندگی تینا نقڑین کٹ گد ریفین ڈکٹی سکٹی اما دوانا محنت تینا کشیدہ کینا موتی چنانا وقت گد ریفین اولا تانگی السگنانا وقت گد ریفے کہ تنخواہ تینا انت کرے کہ دسا تنخواہ وکا مندی جن تینا نیلا پتا یلا تیت نا ودی چنائی ریفی نا کائک چنا دانگیا کائک اینگیا کائک دو دینگی کا کوغی سبرے کہ پکنگی گڑان۔ ہر لاپتہ شخص کے پیچھے ایک پورا خاندان ہوتا ہے جس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ جو سب سے زیادہ ان کے پاس جو میری میموری جڑی ہوئی ہے آخری، وہ یہی ہے جو آخر تک وہ شیشے سے وہ اس طرح ہاتھ اٹھا کے مجھے بائے کر رہے تھے۔ تو یہ بہت زیادہ میرے لیے ابھی تک جب میں یہ سوچتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ منا کوئی وشی نیستی، منا دیگه کوئی دیگه زندگی تا منی دلتا دیگه چینی من انتظاروں بلکہ آئی واسطہ منانگے کھالے برسی اگر یا شہید ہیں اگر آئی زندگی من ای واسطہ انتظاروں منا کوئی دیگه چین چیز منی ذہنتا نیستی واسطہ۔ میں خود میرا جو شناختی کارڈ جب میں بنانے گئی تھی تو اس کے لیے 2 سال میں نادرہ آفس کے چکر کاٹتی رہی اس بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ تمہارے والد کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے، تم جو ہے ایک نیا شناختی کارڈ بنا لو۔ تو یا میں نے ان سے یہ کہا کہ میرے والد صاحب گمشدہ ہیں، تو کہہ رہے تھے کہ یا تو تم ڈیتھ سرٹیفکیٹ ان کا بنا لو یا پھر ان کا نیا شناختی کارڈ بنا لو۔ تو میں خود حیران رہ گئی تھی کہ میں کیا کروں، میں نہ تو ان کی جو ہے نئی شناختی کارڈ بن سکتی ہے، نہ میں اپنے زندہ والد صاحب کو کی جو ہے میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا سکتی ہوں۔ اچھا ایران من اچھی خوشی نے ہم خوشی نہ لوٹی کہ آئی زندگی من نہ رسی آئی زندگی تا تک من آرک نگندی بس من وتی کو زندگی ای واسطہ قربان کرتا ہوں من اچ زندگی نہ لوٹی ای واسطہ۔ اس دکھ اور تکلیف کے بارے میں حکومت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں اس طرح کے جو تمام کیسز ہیں ان کے قانونی فورمز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ مثلاً اگر کسی کی جائیداد پہ قبضہ ہوگا تو وہ ظاہر ہے کہ پولیس کے پاس جا سکتے ہیں، عدالتوں میں جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو کوئی ڈاکیومنٹ بنانا ہے اس کے بھی قوانین موجود ہیں، لیکن اگر کوئی اسپیسیفک ایشو ہوگا تو وہ یقینی طور پہ ہم دیکھ لیں گے۔ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو اس وقت کے بعد سے تو کوئی ایسا خاص بڑا کوئی کیس جو ہے وہ رپورٹ ہی نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے یہ معاملات جو ہیں وہ چل رہے تھے۔ ہماری حکومت آنے کے بعد ہم نے ان طرح کے تمام جو معاملات ہیں ان کو کافی حد تک ریزالو کر لیا۔ تو ڈس اپیئرڈ یا لاپتہ بلوچوں کے بارے میں ڈیٹا کیا کہتا ہے؟ کمیشن آف انکوائری آن انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کے مطابق پچھلے سال ستمبر تک کمیشن کو بلوچستان سے 509 کیسز موصول ہوئے۔ بلوچ رہنما اختر مینگل پی ٹی آئی کے ساتھ کولیشن حکومت کا حصہ تھے۔ انہوں نے 2018 میں حکومت کو ایک لسٹ دی تھی جس میں 5000 سے زیادہ نام شامل تھے، اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق یہ تعداد 6000 سے بھی زیادہ ہے۔ ایسے میں موجودہ لاز کے تحت کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال سے ہر ضلع کی سیشن کورٹ اس بات کی پابند ہے کہ جب ان کے پاس یہ اطلاع ہے کہ کسی شخص کا کوئی پیارا لاپتہ ہو گیا تو وہ اس کی برآمدگی کے لیے آرڈر کریں
اور اس دوران میں جو مسنگ پرسن کے خاندان ہیں اس کی کفالت کے لیے حکومت کو ڈائریکشنز دیں. پاکستان میں آلریڈی جو رائج قانون ہے اسلامی فقہ، اس میں یہ بات طے شدہ ہے کہ ایک خاص مدت کے بعد مسنگ پرسن کی جو بیوی ہے وہ قانوناً آزاد ہوگی. اگر نادرا خود کوئی پالیسی وضع کر دے تو یہ بہتر ہوگا، لیکن میرا خیال ہے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ابھی بھی کوئی پابندی نہیں ہے. نادرا اگر ایک شخص کا باپ لاپتہ ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کے بچوں کو اس کی سزا دی جائے. اگر آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے تو ہمیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس پر ضرور کلک کریں. تو پھر یہ مسئلہ اب حل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو ڈس اپیئرنسز ہیں یہ خلاف قانون اور آئین ہے. آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے جو ہمیں کانسٹیٹیوشن نے دی ہوئی ہیں. جو ڈس اپیئرنسز ہیں ان پہ قانون سازی کی جائے. ایک پروپوزڈ بل جو ہے کافی سالوں سے پینڈنگ ہے اور اس حکومت کو گزشتہ 3 سال ہو گئے، لیکن وہ اوائڈ کر رہے ہیں اس بل کو اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے. اگر کوئی غیر قانونی اقدامات میں لوگ ملوث ہیں، اس ملک کے خلاف اگر وہ کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کو باقاعدہ طور پر پروسیکیوٹ کیا جائے، عدالتوں میں پیش کیا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں. انفورسڈ ڈس اپیئرنس یا جبری گمشدگی پاکستانی اور انٹرنیشنل لا دونوں کے تحت غیر قانونی ہے. اس سے متاثر ہونے والوں کے لیے لیگل فریم ورک بنانا آسان نہیں. جو گمشدہ ہیں انہیں زندہ تصور کیا جائے یا مردہ. ایک خاندان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اپنے گمشدہ بھائی، باپ، شوہر کو مردہ تصور کر لیں. قانون سازی، ریلیف، معاوضہ، فائنینشیل مدد پیچھے رہ جانے والوں کی زندگی شاید کچھ آسان کر دیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ کسی بھی جمہوریت میں انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کی کوئی جگہ ہی نہیں ہونی چاہیے.